الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. کھولو تھوڑی سی آواز. رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. سب سے پہلے تو حق تعالی شانہ کا شکر ہے اور اس کا کرم عظیم ہے کہ اس نے ہمارے مقدر میں، ہماری قسمت میں ایک رمضان المبارک اور لکھ دیا، ہمیں عطا فرما دیا. اور پھر رمضان المبارک کی جو مختلف عبادتیں ہیں، اللہ نے ان عبادتوں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دی. روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دی، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی، اور نمازوں کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو حق تعالی شانہ نے بہت ساری چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی نعمت پر شکر کیا جاتا ہے تو اللہ اس نعمت کو اور بڑھاتے ہیں. شکر کرنے والے کو، قدر کرنے والے کو اللہ وہ نعمت اور بھی زیادہ بڑھا کے عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس کی مہربانیاں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ ایک بات. اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دو باتیں.
میں ان کو اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرنے کی اور کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا خصوصی کرم ہوا تو انشاءاللہ میں اس کو کہہ پاؤں گا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے روزوں کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے، اور یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، اور پہلے لوگوں میں جو فرض ہوئے، سب سے پہلے تو اللہ کا حکم نبیوں کے پاس آتا ہے، پھر نبیوں کی بات مان کے ان کی امتیں اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں، یا اللہ کے جتنے بھی پیارے بندے ہوئے ہیں، یا اللہ کے جتنے بھی عزت والے لوگ ہوئے ہیں، ان سب نے روزے رکھے ہیں۔ لہذا اے ایمان والو تم بھی عزت والا بننا چاہتے ہو، تم بھی ہمارا مقرب بننا چاہتے ہو، تو تم بھی روزے رکھو۔ قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنو سے بات شروع کی ہے، اور ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اس کی طرف جانا تو میں چاہتا نہیں، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت نہ ہو کہ جو تمہاری ساری محبتوں پر غالب نہ آئے، تمہارے والدین پر، تمہاری اولادوں پر اور تمام لوگوں پر جب تک یہ محبت غالب نہ آئے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ طالب علموں کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے تمام اصول اور فروع کی محبت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آئے گی تو تم مومن سمجھے جاؤ۔ اگر تمہارے والدین، تمہارے بڑوں کے تعلقات، ان کی محبت غالب آئی تو تم مومن نہیں۔ تمہارے چھوٹوں کی محبت پر نبی کی محبت غالب نہیں آئی تو تم مومن نہیں۔ تمہارے دوست، تمہاری برادریاں، تمہارے تعلقات، تمہاری رشتہ داریاں والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی محبت پر جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہیں آئے گی تو تم مومن نہیں ہو۔ اب اس کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے بڑوں سے محبت نہ کرو، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرو، اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی قوم سے، اپنے وطن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے محبت نہ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے کہ ساروں سے تعلقات رکھنا اور محبت رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن ساروں کی محبت اور تعلقات پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جب تک تم غالب نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث کے بارے میں جو میں نے کہنا تھا وہ پورا ہوا۔ اگلی بات،
جب نبی پر ایمان لانے کے لیے ایسی محبت ضروری جو ساری محبتوں پر غالب آئے، تو ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے اے ایمان والو، جب تک کہ مجھ اللہ کی محبت کو تمام نبیوں کی محبتوں پر، تمام ولیوں کی محبت پر، سارے رشتہ داروں کی محبت پر، سارے انسانوں کی محبت پر جب تک میری محبت پر غالب نہیں کرو گے، اس وقت تک تم مجھ پر ایمان لانے والا نہیں سمجھے جاؤ۔ ایمان کے لیے نبی کی محبت بھی ضروری، ایمان کے لیے اللہ کی محبت بھی ضروری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ساری محبتوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرنا ضروری ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے بھی محبت ضروری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے بھی محبت ضروری۔ معلوم ہوتا ہے ساری محبتوں پر نبی کی محبت غالب اور نبی کی محبت پر اللہ کی محبت غالب، یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر نبی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو ہم کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو اور نبی کو برابر کر دیا۔ اگر ہماری محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی محبت پر غالب آ گئی، پھر بھی ہم کافر، اس لیے کہ ہم نے نبی کو اللہ سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کی محبت بھی ضروری، نبی کی محبت بھی ضروری، لیکن اللہ کی محبت نبی کی محبت پر، نبی کی محبت ساری محبتوں پر غالب کریں گے تو ہم مومن سمجھے جائیں گے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت اور عشق دو الگ الگ سڑکیں نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ محبت اس کو کہتے ہیں، عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، عشق اس کو کہتے ہیں، نہیں۔ محبت کے اندر جب جوش پیدا ہو جائے اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت کے اندر جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت میں جوش ہو اور ہوش نہ ہو اس کو مجذوبیت یا دیوانگیت کہتے ہیں۔ جب نبی کی محبت ساری محبتوں پر غالب اس کو عشق کہتے ہیں، جب اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو اب ہم یا ایھا الذین آمنو کا معنی کریں گے اے عاشقو۔ کیا معنی کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنو کا معنی کیا ہے؟ اے عاشقو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دو طرح کا کلام کرتے ہیں، ایک بین الاقوامی کلام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یا ایھا الناس، اور ایک ایمان والوں سے کلام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ یا ایھا الذین آمنو والی گفتگو یہ محبت سے بھری ہوئی ہے، یا ایھا الذین یا ایھا الناس سے، اس لیے کہ یا ایھا الناس میں اے سارے لوگوں، اس میں ہندو بھی آتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس میں سکھ بھی آتے ہیں جو اللہ پر
ایمان جس طرح لانا چاہیے اس طرح ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس میں یہود و نصارہ بھی آتے ہیں جو اللہ پر ایمان ایسے نہیں لا رہے جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا اللہ جب یا ایھا الناس سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ حاکمانہ گفتگو ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں کامل محبت ہو۔ جب ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ یا ایھا الذین آمنوا سے اعلان کرتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کا معنی کیا ہے؟ اے عاشقو۔ کیا معنی ہے؟ اے عاشقو۔ آپ عشق کا مزاج سمجھتے ہیں؟ عشق کا مزاج یہ ہے کہ اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجھے جس ذات سے عشق ہے وہ جو حکم دے میں نے وہ پورا کرنا ہے۔ اس کے اندر حکمت کتنی ہے، اس کے اندر دانائی کتنی ہے، اس پر پیسہ کتنا لگتا ہے، اس پر وقت کتنا لگتا ہے، اس کا شعور سے کتنا تعلق ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ میں اس عشق کی بات کرتا ہوں جو گندا عشق ہے اور فانی عشق ہے۔ اس کے اندر عقل استعمال ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے معشوق نے جو بات کہی ہے اس پر پیسہ کتنا لگتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے معشوق نے جو حکم دیا اس پہ وقت کتنا لگتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے معشوق نے جو بات کہی ہے اس کے پورا کرنے میں دھوپ کتنی لگے گی، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ میرے معشوق نے جو حکم دیا ہے اس میں گرمی کتنی لگے گی۔ ایسا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب تم فانی عشق کے بارے میں نہ مال کا سوچتے ہو، نہ وقت کا سوچتے ہو، نہ گرمی سردی کا سوچتے ہو، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی سوچتے نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ تم عشق کا مزاج سمجھتے ہو، تم عشق کا انداز سمجھتے ہو، تم عشق کی گرمی کو سمجھتے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے عشق وہ ہیں جو فانی ہیں، یہ سارے عشق وہ ہیں جو گندے ہیں، یہ سارے عشق وہ ہیں جن میں عشق نام کی چیز کم ہے اور گندمی بخار زیادہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے عاشقو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، اور تم پر ہی فرض نہیں، پہلے لوگوں پر ہی فرض، اور اس فرض کرنے کا مقصد تمہیں بھوکا مارنا نہیں ہے، تمہیں ولی بنانا ہے۔ تو ہماری طرف سے جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہماری طرف سے یہ جواب ہونا چاہیے تھا اے اللہ، آپ نے جس چیز کی جس انداز سے گفتگو فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے عاشقوں کہہ کے، اس میں تو اگر آپ فرض نہ بھی کرتے تو ہمیں پورا کرنا چاہیے تھا۔ اس میں تو اگر آپ 1 مہینے کے روزے نہ رکھتے، پورے سال کے روزے ہوتے تو ہمیں وہ بھی پورا کرنا چاہیے تھا۔ اس میں اگر 14 گھنٹے کے روزے کی بات نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا پھر بھی پورا کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ نے جو گفتگو کا انداز رکھا وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کا جو ایک محبت کا تعلق ہے، اس تعلق کو لا کے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے عاشقو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم روزے رکھو۔ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ آمنا وصدقنا، اے اللہ ہم رکھیں گے، اگر 24 گھنٹے کا بھی ہو رکھیں گے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ روزے کے بارے میں یہ کہیں کہ جب تک روزہ ہو آنکھیں بند ہونی چاہیے تو ہم کریں گے، اگر روزے کے بارے میں یہ حکم ہو کہ روزے کی حالت میں تمہارے چلنے پر بھی پابندی ہے تو ہم چلنے پر بھی پابندی لگا لیں گے، اگر ہمیں حکم ہو تو کہ تم نے زبان بھی بند کر لینی ہے، ہم اس پر بھی پابندی
لگا لیں گے، اس لیے کہ اللہ کی جو محبت ہے اور جو تعلق ہے، اس محبت کو لا کے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اے عاشقو تم پہ روزے فرض کیے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ عشق میں سوال جواب ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ عشق میں سوال جواب ہوتے ہیں، اے اللہ ہم روزہ رکھیں گے، آپ کیا دیں گے؟ عشق والے کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ عشق والے کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ عشق کی زبان میں کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے۔ او بھائی سمجھ رہے؟ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے عاشقو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم روزے رکھو، میں نے تمہیں کہا ہے تم روزے رکھو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات اللہ نے ایک اور بات کہی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو ہو چکے ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ اب ہم سے پہلے کون ہو جو گزرے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام ہو گزرے، اور نبیوں کا اپنے اللہ سے جو تعلق ہے آپ جانتے ہی ہیں، نبیوں کا اپنے اللہ سے جو تعلق ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، اور اس نے کچھ اللہ کی تعریف میں الفاظ پڑھے۔ کیا تھے؟ جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں عام طور پر، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا يموت ولا ينام، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہاں تک ہے۔ اللہم اجیرنا من النار، یہاں تک ہے۔ یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو یہ گھڑتو ہے، یا مجیرو ہے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گھڑتو ہے، وہ اتنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تعریف، میرے اللہ کی تعریف، میرے محبوب کی جو تعریف کی ہے تم دوبارہ سناؤ، مجھے بڑی اچھی لگی ہے کیونکہ میرے اللہ کی تعریف ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ تو میں نے آپ کو سنا دی مفت و مفت، اب تو نہیں میں سناتا، اگر آپ کہتے ہیں سناؤ، میں اگر آپ کو سناؤں تو آپ کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں آدھی بکریاں دوں گا، تم میرے اللہ کی تعریف مجھے سناؤ جو تم نے کی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہی تعریف اللہ کی سنائی، ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں پھر سناؤ، خود بھی تو پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کی تعریف دوسروں سے بھی سننے میں، دوسرے سننے میں اپنی ایک عجیب لذت ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ پھر سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں اگر میں پھر سناؤں تو تم کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے پھر سناؤ گے میں تمہیں باقی بکریاں بھی دے دوں گا۔ انہوں نے پھر سنا دی، ابراہیم علیہ السلام نے باقی بکریاں بھی دے دی، یعنی ساری بکریاں اپنے محبوب اللہ کی تعریف کے سننے میں دے دی۔ ٹھیک ہے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریاں رہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اللہ کی تعریف، میرے محبوب کی تعریف پھر سناؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کو اب کچھ نہیں ہے،
کہا اب میں تیرا غلام اور نوکر ہو جاؤں گا، تیری بکریاں چراؤں گا۔ بھائی بات سمجھے؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی تعریف پھر سنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارا نوکر اور غلام۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے یہ بتایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا تو کہ تمہیں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ اب یہاں کہنے کی باتیں دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نبی کے بارے میں یہ کہے کہ نبی عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، ان کی بات غلط ہے۔ یہ بات اس وقت بھی غلط ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کا پیغام آیا تھا اور بچڑا ذبح کیا تھا۔ اگلی بات، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے ساتھ اتنی محبت ہے؟ بعض علماء تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ امتحان لے رہے تھے ان کو میرے سے محبت کتنی ہے، یہ فضول بات ہے۔ بعض خطبہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم اس اللہ کو اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے جس اللہ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میرے نبیوں کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ یہ اللہ کے علم پر سوالیہ نشان ہے، یہ تقریر غلط ہے۔ بھائی سمجھ میں آ گئے؟ اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے، اللہ امتحان لے رہے ہیں ایوب علیہ السلام پکا ہے کچا، اللہ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ اپنے نبیوں کا امتحان اللہ اس لیے نہیں لیتے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں اور اپنے پیاروں کے تعلق کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھنا بھائی بات، میں نے ایک بنیادی بات کہی، آپ توجہ سے نہیں سن رہے۔ اللہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم اپنے بندوں کا امتحان کیوں لے رہے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بندوں کا امتحان اس لیے لے رہے ہیں کہ امتحان لے کے ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارا اور ہمارے بندوں کا تعلق کتنا گہرا ہے، ہمارے بندے ہمارے معاملے میں سچے بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور صحیح معنوں میں عاشق بھی ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نام کی محبت تب سمجھ میں آتی ہے جب نبیوں کی طرح کی نقل کر کے ہم اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ بھائی بات سمجھ آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اللہ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے کہو قرآن سناؤ، ابی بن کعب سے کہو قرآن سناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، ابی بن کعب اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، اے ابی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن سناؤ۔ ابی بن کعب منبر پر بیٹھے اور کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا؟ حضور فرما رہے ہیں ہاں اللہ نے کہا۔ ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ میرا قرآن سننا چاہتے ہیں، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی نوازش، اتنی مہربانی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انتخاب بخاری میں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر کا جملہ کہا میری محبت مجھ سے بہتر، میرا نام میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ تیری محفل میں ہے۔ اے اللہ میں تیرے پاس وہاں تو نہیں ہوں، لیکن تیرے نے جب میرا تذکرہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرا نام مجھ سے بہتر ہے کہ تیری محفل میں ہے۔ بھائی بات میں یہ کر رہا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے عاشقو روزہ رکھو، اس لیے کہ میرے سارے عاشقوں نے رکھے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم سے پہلے جتنے بھی عاشق ہو چکے ہیں ان سب نے روزے رکھے ہیں۔ وہ کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام،
اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مل کر ان کی امتوں نے بھی روزے رکھے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ عاشقوں کی ریت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عاشقوں کی ریت ہے، یہ تعلق کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اے ایمان والوں تم بھی روزے رکھو جیسا کہ پہلے لوگوں نے روزے رکھے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ او بھائی سمجھ میں آ رہی؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ہماری دوستی ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چیز ہے بھائی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری ہماری دوستی ہو جائے گی۔ آج ہماری چھوٹی سے چھوٹی دوستی ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ تھوڑے سے پولیس والے سے تعلق ہو جائے تو ہم بہانے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں پولیس والے نہ میری جاری ہے۔ جج کے ساتھ ہو تو بتاتے ہیں، کسی بڑے چودھری کے ساتھ ہو تو بتاتے ہیں، اور یہاں کس سے یاری ہونی جا رہی ہے؟ او بھائی سمجھو بات کو، یہاں کس سے تعلق ہونے جا رہا ہے؟ یہاں کس سے عشق معشوقی کا تعلق ہو رہا ہے؟ اللہ سے۔ اور یہ گندی عشق معشوقیاں تو یہی فنا ہو جائیں گی، اور اللہ کا تعلق تو ہمیں یہاں بھی کام آئے گا، اور اللہ کا تعلق ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا تعلق ہمیں میدان محشر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا تعلق ہمیں پل صراط میں بھی کام آئے گا، اور اللہ کا تعلق تو ہمیں اس وقت تک کام آئے گا جب تک اللہ رہیں گے۔ جب تک اللہ رہیں گے ہمارا یہ تعلق بھی رہے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہاری دوستی اور ہماری دوستی پکی ہو جائے۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ عام طور پر جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑوں کے ساتھ دوستی کے راستے تلاش کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جو کم خوبصورت ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت کی طرف دوستی کے راستے تلاش کرتا ہے۔ جو کم مال والا ہوتا ہے یہ اپنے سے زیادہ مالدار سے دوستی کے راستے تلاش کرتا ہے، ایسا ہے۔ جو کمزور ہو وہ طاقت والے کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے اللہ کو دعوت دی ہے اے اللہ دوستی کر لے، یا اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ تم دوستی کر لو؟ او غور کرو بھائی، اللہ نے کہا اللہ ہمارے محتاج ہیں، اللہ ہم سے رزق لیتے ہیں، اللہ ہم سے طاقت لیتے ہیں، اللہ ہماری زمین پر رہتے ہیں، اللہ ہمارے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ یہاں وہ اللہ جس کی زمین کے ہم محتاج، جس کے آسمان کے ہم محتاج، جس کی دی ہوئی زندگی کے ہم محتاج، جس کے دیے ہوئے رزق کے ہم محتاج، جس کی دی ہوئی جان کے ہم محتاج، جس کی دی ہوئی نعمتوں کے ہم محتاج، اور وہ اللہ ہمارا کسی چیز میں محتاج نہیں۔ وہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہو کہ اے انسانوں ہم سے دوستی کر لو، کمال نہیں ہوا؟ کیوں بھائی کمال نہیں ہو گیا؟ اب انسان کیا کہے؟ میں نہیں روزے رکھتا، میں نہیں دوستی کرتا، میں نہیں نماز پڑھتا، میں نہیں دوستی کرتا، میں نہیں تراویح پڑھتا، میں نہیں دوستی کرتا۔ تو اللہ آخر پہ کیا کہیں گے؟ تو اپنی اوقات دیکھ، تیری اوقات کیا ہے؟ ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ام الامراض، کیا؟ تمام بیماریوں کی جڑ۔ وہ کتاب لکھی انہوں نے تکبر پر، کہ تکبر تمام بیماریوں برائیوں کی جڑ ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یہ اللہ والے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے دانشور ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ اس نے کہا تو وہ گندا قطرہ ہے جو باپ کی پشت سے نکل کر ماں میں داخل ہو گیا، وہ گندا قطرہ اگر باہر نکل آئے بدبو ہے، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، بندہ گھن محسوس کرتا ہے اور جلدی جلدی خود بھی نہانے کی کوشش کرتا ہے اور کپڑوں کو بھی دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہاں سے نکل کر ماں کی گندی جگہ میں چلا گیا اور ماں کی گندی جگہ میں تو 9 مہینے رہا، وہاں سے نکل کر تو دنیا میں آیا اور اب تیری حالت یہ ہے کہ ناک میں ہاتھ ڈالے تو گندگی، 2-4 دن مسواک نہ کرے تو تیرے منہ سے بو آنا شروع ہو جائے، اور حالت تیری یہ ہے کہ اگر تو زمزم بھی پیے تو تیرا جسم ایسا ہے کہ اس کو پیشاب میں تبدیل کر دے، تو گندا اتنا ہے کہ کھجور بھی کھائے تو اگلے دن اس کو پخانے میں بدل دے۔ میں تمہیں جانتا ہوں تم کون ہو اور تو ہی نہیں جانتا کہ تیری اوقات کیا ہے۔ حقیقت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ گند بنانے والی مشین ہے، یہ گناہ بنانے والی مشین ہے، یہ 2 طرح کا گند بناتی ہے۔ ایک گند وہ ہے جس سے گٹر بھرے پڑے ہیں اور ایک گند وہ ہے جس سے نفرتیں بھری پڑی ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ اس گندی مشین کو کہے اللہ میرے سے دوستی کر لو۔ اب سمجھ آئی بھائی؟ اس گندی مشین کو اللہ کہے آؤ میرے سے دوستی کر لو، تو سوائے اس گند کو نوازنے کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آئی؟ کیوں بھائی؟ کہاں وہ اللہ جس کے کن نے 7 آسمان 7 زمین کھڑے کر دیے، 18,000 مخلوق کا خالق اللہ اور 80,000 جہان کا خالق اللہ، وہ ایک چھوٹے سے کیڑے کو کہے اے بندے میرے سے دوستی کر لے، اور بندہ مٹک مٹک کے پھرے، میں نہیں روزے رکھتا، میں نہیں تراویح پڑھتا ٹانگیں تھکتی ہیں، میں نہیں نماز پڑھتا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو آ جا کے پھر اللہ کہے گا میں تجھے بتاؤں تیری اوقات کیا ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ روزے اللہ نے کیوں رکھے؟ بے اوقاتوں کی اوقات بڑھانے کے لیے اللہ نے روزے رکھے، اس گند کو عزت دینے کے لیے اللہ نے روزے رکھے۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے عاشقو تم پہ روزے فرض ہوئے ہیں، صرف تم پر نہیں فرض ہوئے، یہ سارے دیوانوں اور عاشقوں نے رکھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے رکھے ہیں کہ ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تمہیں نوازنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک اور زاویہ ہے، وقت ہو رہا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا آتا ہے حدیث میں؟ کہو بھائی۔ طالب علموں کی زبان میں یہ بات سمجھنے والی نہیں، اس لیے کہ 70 کا عدد متناہی ہے، محدود ہے، اس کی کوئی حد ہے، اور اللہ کی محبت لا محدود ہے، محدود کو حد میں لانا ممکن نہیں۔ اگر اللہ کہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے تو بھی بات، اگر اللہ کہیں 1,00,000 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ کی محبت ہے پھر بھی بات درست، اگر اللہ کہیں کہ میری محبت 1 ارب ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ ہے پھر بھی بات سچ۔ ماں اولاد کو بھوکا مارتی ہے؟ بولو یار، وہ کون سی ماں ہوتی ہے جو بچوں کو بھوکا مارے؟ وہ کون سی ماں ہوتی ہے جو بچوں کو پیاسا مارے؟ وہ کون سی ماں ہوتی ہے جو کہے کہ یہاں 20 تراویح کھڑے ہو کے پڑھو تاکہ تیری ٹانگیں ٹوٹیں؟ ہوتی ہے ایسی ماں؟ یہاں اللہ کی محبت جب اربوں ماؤں سے غالب اور ان سے زیادہ ہے، وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والے تو روزہ رکھ لے، اسی کے اندر تیرا منافع چھپا ہوا ہے۔
تو میری بات مان کے تراویح پڑھ لے. جو تو تراویح پڑھے گا جس جسم سے پڑھے گا وہ جسم بھی ہمارا دیا ہوا ہے. جس طاقت سے پڑھے گا وہ طاقت بھی ہماری دی ہوئی ہے. جن ٹانگوں سے پڑھے گا وہ ٹانگیں بھی ہماری دی ہوئی ہیں. جس سب پہ کھڑا ہوگا وہ سب بھی ہماری دی ہوئی ہے. جس توفیق سے پڑھے گا وہ توفیق بھی ہماری ہے. اصولاً تو اس کو ثواب ملنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ساری مشین کا خالق اللہ ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میری دی ہوئی مشین کو تو استعمال کر, تیری مزدوری بنتی نہیں لیکن میں تجھے دوں گا. جس زاویے سے آپ شروع کریں گے تو اللہ کی مہربانی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو, یہ روزے تو تمہیں نوازنے کے لیے ہیں. کیا؟ اور باقی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رزق بڑھا دیتے ہیں. سارے سال میں جو شربت نہیں پیے ہوتے اللہ توفیق دیتے ہیں. سارے سال جو پھل نہیں کھائے ہوتے اللہ کی قسم اللہ افطاریوں میں کھلاتے ہیں, خوب کھلاتے ہیں. اس لیے بھائی یہ روزہ بھوکا مارنے کے لیے نہیں ہے, یہ روزہ پیاسا رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ تراویح ٹانگیں توڑنے کے لیے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کی کرم نوازی کا حصہ ہیں. ہمیں نوازنے کے لیے, ہماری تربیت کرنے کے لیے, ہمیں بنانے کے لیے یہ روزے فرض ہوئے ہیں. لہذا اللہ سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ آمنا و صدقنا, اے اللہ ہم روزہ رکھیں گے چاہے ہمیں کچھ بھی نہ ملے. ہم تراویح پڑھیں گے چاہے ہمیں کوئی نیکی نہ ملے. ہم سحری اور افطاری میں اٹھیں گے چاہے ہمیں کچھ بھی نہ ملے. ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے اس کے جواب میں کہا میں تمہیں بہت کچھ دوں گا. میں تمہیں عام دنوں میں جو 70 فرضوں پہ جو ثواب ملتا تھا وہ ایک, تم 70 جمعے پڑھ کے جتنا ثواب کماتے تھے رمضان المبارک کے ایک جمعے پر میں تمہیں اتنا ثواب دوں گا. تم 70 فجر کی نمازیں پڑھ کے جو ثواب کماتے تھے میں رمضان المبارک کی ایک نماز پر اتنا دوں گا. جو 70 نمازیں ظہر کی پڑھ کے تم کماتے تھے میں ایک دن میں تمہیں اتنا ثواب دوں گا. تو آپ جس زاویے سے بھی شروع کریں گے تو رمضان المبارک کا مہینہ اس کمزور انسان کو نوازنے کی ہی شکل ہے, اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے بھائی ہم یہ عزم کریں گے انشاءاللہ, اے اللہ آپ کا حکم کو ہم پورا کریں گے. پوری دل جمی سے روزے بھی رکھیں گے, پوری دل جمی سے تراویح بھی پڑھیں گے, اور آپ جو بھی محبت کے ساتھ ہمیں حکم دیں گے ہم انشاءاللہ محبت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے پورے اہتمام سے سارے اعمال کریں گے نا بھائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.